ان کا شریر بھی پورا روحانی ہو گیا، ان کا شریر بھی پورا روحانی ہو گیا. اور یہی تو وجہ ہے، یہی تو سبب ہے، یہی تو کارن ہے کہ میدان کربلا میں حضرت امام کو شہید کر دیا گیا. حضرت امام کو شہید کر دیا گیا، سر تن سے جدا ہو گیا، سر الگ تن الگ، دھڑ پڑا ہے کربلا کی دھرتی پر. اور سر لے کے نیزے پہ چلے، اور جب کوفہ پہنچے تو حضرت زید ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے دیکھا یہ سر حسین ہے لیکن لب ہل رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اونچے مکان پہ چڑھ گیا یہ سننے کے لیے کہ امام کیا کہہ رہے ہیں، امام کیا فرما رہے ہیں. اور جب سر مبارک میرے قریب سے گزرا میں نے کان لگا کر سنا تو حضرت زید جو صحابی رسول، زید بن ارقم جو صحابی رسول ہیں، فرماتے خدا کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ امام سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں. جو وجود میں آتا ہے جسے ہم پیریڈ کہتے ہیں، دور کہتے ہیں، زمانہ کہتے ہیں، یہ ہمارے زبان کی لاچارگی ہے، بیچارگی ہے کہ ہم ہر زمانے کو زمانہ ہی کہتے ہیں، ہے نا. لیکن ایک زمانہ وہ ہے جب انسان کا وجود نہیں تھا، جب انسان تھا ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو کیا بھول گیا وہ انسان اس دور کو، اس زمانے کو جب کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. لم یکن شیئا مذکورا، ذکر کرنے کے لائق بھی نہیں تھا. مٹی میں، آگ میں، ہوا میں، پانی میں اس کے ذرات پھیلے ہوئے تھے. ہم نے اس آگ، پانی، مٹی اور ہوا کو جمع کیا اور اس میں سے ہم نے مٹی کے جوہر سے انسان کے نطفے کو پیدا کیا. اب ذرا سائنس دیکھیں، ہم نے مٹی کے جوہر سے انسان کے نطفے کو پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے مٹی کے جوہر سے اس انسان کو نکالا. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر ایک محفوظ مقام میں یعنی ماں کے شکم میں رکھ دیا. ثم جعلنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اسی نطفے کو خون کا لوتھڑا بنایا. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اسی خون کے لوتھڑے کو ہم نے گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کیا. پھر فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اسی گوشت کے لوتھڑے میں ہم نے ہڈیاں پیدا کر دیں. اور پھر فکسونا العظام لحما، اور پھر اس ہڈی پر ہم نے گوشت کو چڑھا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر، اور جب مجسمہ تیار ہو گیا، اسٹیچو بن گیا، بالکل اس کا شریر تیار ہو گیا. ثم انشأناه خلقا آخر، ہم نے پھر اس میں کوئی ایک چیز اور ڈال دی. کیا ڈالا بتایا نہیں، کیا ڈالا نہیں بتایا. یہ نہیں کہا کہ ہم نے روح داخل کر دی، بلکہ ثم انشأناه خلقا آخر، ایک دوسری چیز ہم نے اس میں ڈال دی. اور وہ کیا ہے جو ڈالی گئی؟ اب قرآن کی دوسری آیت کی روشنی میں آپ کو بتاؤں. یسألونک عن الروح، اے محبوب یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے، روح کیسی ہے، روح کہاں سے ہے، روح کیسے پیدا ہوئی. ان کو بتا دو. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، انہیں بتا دو کہ یہ روح اللہ کا حکم ہے. اس کی کوئی شکل نہیں، اس کا کوئی آکار نہیں، اس کا کوئی ڈیزائن نہیں، بس اللہ نے کہا ہو جا ہو گیا. تو جسے اللہ نے حکم دے کر پیدا کیا وہ عالم امر کی چیز ہے اور وہی روح ہے، وہی روح ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کے شریر کو، انسان کے جسم کو نطفہ بنایا، خون کا لوتھڑا بنایا، گوشت کا لوتھڑا بنایا، ہڈیاں پیدا کی. یہ شریر ہے، لیکن اس کو زندہ کرنے کے لیے، اسے حیات دینے کے لیے، اسے لائے رکھنے کے لیے ہم نے اپنا حکم نازل یعنی اس میں داخل کر دیا، اپنا حکم نافذ کر دیا. اللہ نے حکم دیا، وہ شریر زندہ ہو گیا. تو یہ روح جو ہے کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اچھا پھر اس کے بعد فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والا ہے اللہ اور سارے پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے. سارے پیدا کرنے والوں میں، سارے خالقوں میں، سارے کریٹرز میں اللہ سب سے بیسٹ کریٹر ہے. پتہ یہ چلا کہ اور بھی کریٹر ہیں، اور بھی پیدا کرنے والے ہیں، اور بھی وجود دینے والے ہیں،
اسی لیے تو اللہ کہتا ہے کہ ان سے بہتر اللہ، ان پیدا کرنے والوں سے بہتر اللہ ہے. احسن فتبارک اللہ احسن الخالقین، سارے پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر اللہ ہے. تو اور بھی پیدا، بھائی ایک بات بتا دوں، اگر کوئی آرکیٹیکٹ ایسی ڈیزائن بنائے کہ دنیا میں ویسی ڈیزائن ہونا، تو وہ اس کا خالق ہے، وہ اس ڈیزائن کا خالق ہے. اگر کوئی انجینئر ایسی ڈیزائن بنائے یا ایسی مشین بنائے جو پوری دنیا میں پہلی بار یعنی اسے پیش کیا جا رہا ہے، پروڈیوس کیا جا رہا ہے، تو وہ اس کا خالق ہے. جس نے سب سے پہلے ہوائی جہاز بنایا وہ ہوائی جہاز کا خالق ہے. جس نے سب سے پہلے ٹرین بنایا وہ اس ٹرین کا خالق ہے. جس نے سب سے پہلے الماری بنایا وہ اس الماری کا خالق ہے. لکڑی سے بنایا تو اس لکڑی کے سے بنانے کا خالق ہے. لیکن اللہ سب سے بہتر خالق ہے. وجہ کیا ہے؟ بھائی کوئی بھی انسان اگر مکان بنائے گا، سیمنٹ سے بنائے گا، گارے سے بنائے گا، مٹی سے بنائے گا یا اینٹوں سے بنائے گا، یہی بنائے گا. مگر اس سے پوچھو یہ اینٹ کہاں سے لائی، اینٹ کہاں سے آئی، تو وہ کہے گا بھٹے سے. بھٹے میں اینٹ کیسے بنی؟ کہا مٹی سے. مٹی کہاں سے آئی؟ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. آ گئے نا وہیں پہ، مٹی سے. اسی طرح اگر کوئی آرکیٹیکٹ بناتا ہے، کوئی اچھی چیز بناتا ہے، یا ٹرین بنایا، کائے سے بنایا؟ لوہے سے. لوہا کہاں سے ملا؟ زمین سے نکالا. زمین میں لوہا کہاں سے آیا؟ اللہ نے بھیجا. آخر میں تو جو بھی چیز بنائے گا وہ اللہ کی پیدا کردہ چیز ہی سے تو بنائے گا. لکڑی سے اگر بنایا تو لکڑی کہاں سے آئی، کیسے بنی؟ آخر میں وہی پوائنٹ آئے گا کہ یہ زمین سے بنایا. اگر زمین سے بنایا تو زمین کیسے بنی؟ لوہے سے بنایا تو لوہا کس نے دیا؟ سونے چاندی سے بنایا تو سونا چاندی کہاں سے آیا؟ آخر میں پوائنٹ وہی آئے گا، فتبارک اللہ احسن الخالقین. تم تو ان مادی چیزوں سے بنا رہے ہو اور ہم وہ ہیں جب کچھ نہیں تھا ہم نے بنا دیا ہے. یہ ہماری شان ہے کہ کچھ نہیں ہوتا ہے ہم بنا دیتے ہیں. ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ کن فیکون. جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. اسی طرح ہم نے روح کو پیدا کیا. اچھا فرق کیا ہو گیا؟ جسم کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، روح کو پیدا کرنے والا بھی اللہ. جسم کا خالق بھی اللہ، روح کا خالق بھی اللہ. اچھا جسم کو روزی دینے والا اللہ اور روح کو روزی دینے والا اللہ. ظاہری بات ہے جب پیدا کیا ہے تو سب کو روزی دے گا. ہر ایک کی روزی الگ الگ ہے. اگر جسم پیدا کیا ہے، آنکھ کی روزی کچھ اور ہے، کان کی روزی کچھ اور ہے، زبان کی روزی کچھ اور ہے. بھائی سب کے وٹامن الگ الگ ہیں، سب کے لیے منرل الگ الگ ہے. ایک ہی پروٹین سے سب کا کام نہیں چلتا، بلکہ سب کے لیے الگ الگ. اور وہ ساری چیزیں، فیسلٹیز، وہ ساری چیزیں، وہ سارے رزق مہیا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو وہ جسم کا بھی خالق ہے، زبان کا بھی خالق ہے، آنکھ کا بھی خالق ہے. جب ساری چیز کا خالق ہے تو ہر ایک چیز کا رزق وہی دینے والا ہے. اسی طرح جب روح کا خالق ہے تو روح کو غذا دینے والا بھی وہی، روح کو روزی دینے والا بھی وہی، روح کو رزق دینے والا بھی وہی. جب وہی سب کچھ دینے والا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ جسم کی غذا ہے روٹی بوٹی، جسم کی غذا ہے روٹی بوٹی، اور روح کی غذا ہے ذکر الہی. روح کی غذا ہے ذکر الہی، جسم کی غذا ہے کھانا پینا، اور روح کی غذا ہے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل. اسی لیے جو روحانی لوگ ہوتے ہیں، جو روحانی لوگ ہوتے ہیں ان کی دنیاوی غذا بہت کم ہو جاتی ہے. دنیاوی غذا کم ہو جاتی ہے اس لیے کہ وہ روحانیت ان کی اتنی طاقتور ہوتی ہے، اتنی زیادہ طاقتور ہوتی ہے کہ پھر انہیں دنیاوی غذا کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ اپنی روحانیت سے ہی زندہ ہے. اور وہ روحانی شخصیتیں ہوتی ہیں جو اپنے روحانیت کے لیے راتوں میں ذکر الہی، دن میں ذکر الہی، صبح ذکر الہی، شام ذکر الہی، وہ اسی ذکر الہی سے اپنی روح کو اتنا توانا کر لیتے ہیں کہ پھر جسم کی خاص ضرورت باقی نہیں رہ جاتی. ارے ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ ایسے روحانی لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے روحانی لوگ بھی ہوتے ہیں جو اتنا روحانی ہو جاتے ہیں کہ ان کا شریر بھی روحانی ہو جاتا ہے.
ان کا جسم بھی روحانی ہو جاتا ہے. جو 6 مہینے تک جنگلوں میں رہے, کچھ نہ کھائیں کچھ نہ پیئیں. یاد آیا غوث جیلانی, یاد آئے غوث آدم, 6 مہینے تک کچھ نہ کھائیں کچھ نہ پیئیں, زندہ کیسے ہیں؟ ذکر الہی سے. ان کا شریر بھی پورا روحانی ہو گیا, ان کا شریر بھی پورا روحانی ہو گیا. اور یہی تو وجہ ہے, یہی تو سبب ہے, یہی تو کارن ہے کہ میدان کربلا میں حضرت امام کو شہید کر دیا گیا, حضرت امام کو شہید کر دیا گیا. سر تن سے جدا ہو گیا, سر الگ تن الگ, دھڑ پڑا ہے کربلا کی دھرتی پر, اور سر لے کے نیزے پہ چلے. اور جب کوفہ پہنچے تو حضرت زید ایک صحابی رسول ہیں, انہوں نے دیکھا یہ سر حسین ہے لیکن لب ہل رہے ہیں, ہونٹ ہل رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اونچے مکان پہ چڑھ گیا یہ سننے کے لیے کہ امام کیا کہہ رہے ہیں, امام کیا فرما رہے ہیں. اور جب سر مبارک میرے قریب سے گزرا, میں نے کان لگا کر سنا تو حضرت زید جو صحابی رسول, زید بن ارقم جو صحابی رسول ہیں, فرماتے خدا کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ امام سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں, تلاوت قرآن. اور کیا پڑھ رہے ہیں وہ بھی بتایا, وہ بھی بتایا. ان اصحاب الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, یہی آیت حضرت امام کی زبان پر ہے. میں سوچنے لگا شریر تو ختم ہو گیا, تن سر کو تن سے جدا کر دیا, خون کا ایک ایک قطرہ بہ گیا, سارا خون جذب ہو گیا, اور 3 دن پہلے سے بھوکے پیاسے ہیں, لیکن ان کے اندر یہ قرآن پڑھنے کی یہ صلاحیت کیسے آ گئی, یہ کیپیبلٹی کیسے آ گئی, یہ استعداد کیسے آئی کہ کٹا ہوا سر تلاوت قرآن کرے؟ تو جواب ملا نادان. بات یہ ہے کہ امام نے اپنے رب کا اتنا ذکر کیا, اتنا ذکر کیا کہ ان کی دنیاوی خوراک تو رک گئی تھی, مگر ذکر الہی سے ان کے جسم کو بھی خوراک مہیا ہو رہی تھی. ذکر الہی ان کے ذکر ان کی غذا بن گئی, اور اسی لیے دنیاوی غذا کا سلسلہ اگرچہ پہلے ہی سے منقطع تھا مگر ذکر الہی تو جاری تھا. قرآن کی تلاوت تو ہو رہی تھی, نماز تو پڑھ رہے تھے, اللہ کی یاد میں راتوں دن تھے. تو امام کا پورا جسم روحانی بن گیا, پورا جسم روحانی. اسی لیے سر تن سے جدا ہونے کے بعد بھی تلاوت قرآن, اللہ کے کلام کی تلاوت. آپ سمجھ میں آیا کہ جو روحانی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے زندگی اور موت سیم سیم, زندگی اور موت سیم سیم. کیوں؟ اس لیے کہ جسم کو گاڑا دفنایا جاتا ہے, روح تو زندہ ہے, روح تو موجود ہے. اور جب جسم ہی روحانی ہو گیا تو پھر جسم بھی موجود ہے. بات دوسری طرف چلی جائے گی. میں بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے جسم اور روح میں فرق کیا ہے. فرق کیا ہے؟ جسم گھٹتا بڑھتا ہے, جسم گھٹتا بڑھتا ہے, روح اتنی رہتی ہے, نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بچے ہیں تو آپ کی روح بھی بچہ ہے, آپ جوان ہو گئے تو آپ کی روح جوان ہو گئی, آپ بوڑھے ہو گئے تو آپ کی روح بھی بوڑھی ہو گئی. ایسا نہیں ہے, بلکہ جسم بوڑھا ہوتا ہے, جسم جوان ہوتا ہے, جسم میں نشو و نما اور بڑھنے کی صلاحیت ہے, مگر روح تو وہی ہے, روح ایک ہی ہے. اور جیسی بچے میں ہے ویسے ہی جوان میں ہے, اور جیسی جوان میں ویسے ہی بوڑھے میں ہے. روح گھٹتی بڑھتی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم سے ہے, اور حکم جو ہوا تو جتنی پیدا ہوئی اتنی رہے گی, اس سے گھٹے گی بڑھے گی نہیں. یہ عالم امر کی چیز ہے, اور جسم عالم شہادت یعنی اس دنیا کی چیز ہے. بھئی اللہ نے جسم کو لیا مٹی سے اور روح کو پیدا کیا اپنے حکم سے. یہی ہوا نا, حکم سے پیدا کیا. اچھا حکم سے پیدا کیا تو حکم کا کوئی آکار تو ہے نہیں, حکم کی کوئی شکل تو ہے نہیں, تو اس کو کہتے ہیں شے لطیف. شے لطیف, شاید میں کل یا پرسوں بتایا تھا لطیف کسے کہتے ہیں, جسے نہ چھوا جا سکے نہ پکڑا جا سکے, اس کو کہتے ہیں لطیف. تو روح لطیف, جیسے ہوا کو پکڑا نہیں جا سکتا لیکن ہوا کو قید تو کر سکتے ہو. ارے ٹائر میں کیا بھراتے ہو,
اپنی موٹر سائیکل میں گاڑیوں کے ٹائر میں ہوا بھرتے ہو گئے تو ہوا اگرچہ قید نہیں کی جا سکتی لیکن بھری جا سکتی ہے. غبارے میں ہوا جسے گیس کہتے ہیں وہ بھی ہوا ہے. ہر چیز آپ ہوا کو تو قید کرتے ہو لیکن روح ایک ایسی شے لطیف ہے کہ جسے نہ پکڑا جا سکتا ہے نہ چھوا جا سکتا ہے. ہوا سے زیادہ لطیف ہے. ہوا سے زیادہ لطیف جو نہ قابو میں آ سکے نہ پکڑا جا سکے نہ اسے کیچ کیا جا سکے. ایسی لطیف شے کو جب اللہ نے شریر میں ڈالا یہ رکی کیسے؟ شریر میں کیسے رکی ہے؟ شریر میں کیسے بند ہے؟ اور جب یہ روح نکل جاتی ہے شریر بیکار ہے، مردہ ہو گیا. تو اصل تو روح ہے اور وہ شریر میں ہے. شریر مادے سے پیدا، شریر زمین سے، زمین کے جوہر سے، اور روح عالم امر سے. ان دونوں کو اللہ نے ملایا. کیا قدرت والا ہے کہ جسے قید نہ کیا جا سکے اسے قید کر دیا، جسے روکا نہ جا سکے اسے شریر میں روک دیا. کتنی قدرت کا مالک ہے. لیکن یہ روکنے کے لیے اس نے استعمال کیا کیا کہ شریر اور روح دونوں ایک دوسرے سے لگے رہے، نکلے نہیں جب تک میں نہ چاہوں. اس نے ایک چیز اور پیدا کی جس کا نام رکھا نفس. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے نفس کو پیدا کیا اور بہترین نفس بنایا اور اس نفس میں اچھی اور بری ہر طرح کی خواہشیں رکھی کہ بندہ جب چاہے تو اسی نفس سے خواہش پیدا ہو. اچھی خواہش بھی ہو، بری خواہشیں بھی ہو، دونوں کی صلاحیت ہم نے نفس میں رکھ دی. اور پھر اس نفس سے روح اور جسم کو جوڑ لگا دیا. اس نفس سے روح کو اور جسم کو جوڑ لگایا. اب آدمی زندہ ہے، روح جسم کے ساتھ پھنسی ہے، نکل نہیں پاتی، نکلنے نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. اس لیے کہ حکم سے جو پیدا ہے وہ حکم ہی سے نکلے گی. اب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، ایک فرشتے کے ذمے لگایا روح قبض کرنے کے لیے. تو وہ روح کیسے قبض کریں گے؟ جب ملک الموت آتے ہیں آپ کے پاس اسی جوڑ کو کھینچتے ہیں. جو جوڑ لگا ہے اسی جوڑ کو ملک الموت نے کھینچا. جیسے ہی جوڑ نکلا روح چلی عالم بالا کی طرف، شریر چلا قبرستان کی طرف. روح چلی عالم بالا کی طرف، شریر چلا قبرستان کی طرف. اسی لیے قرآن میں صاف صاف کہہ دیا کلو جسم ذائقۃ الموت نہیں ہے، کلو روح ذائقۃ الموت نہیں، کلو نفس ذائقۃ الموت. وہی نفس کا جوڑ جو لگایا گیا ہے اسی کو نکالا ملک الموت نے. شریر اور روح جدا ہو گئے، شریر اور روح چلے گئے. شریر گیا قبرستان کی طرف، مٹی تھا مٹی میں مل گیا اور آپ دفنا کے چلے آئے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی میں پلٹا دیں گے اور اسی مٹی سے دوبارہ نکالیں گے. خالق کائنات ہے، پیدا بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، پھر دوبارہ زندہ کرے گا. یہ اس کی قدرت کاملہ ہے. لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شریر گیا، روح ادھر گئی، لے کے ملک الموت نفس کو گئے، نفس کھینچا، اسی کو لے کے چلے گئے. اب جو اچھی بری خواہشیں نفس میں پیدا ہوتی تھیں، توجہ ہے نا، اچھی بری خواہشیں جو نفس میں پیدا ہوئی، چلو آج پکچر دیکھیں، چلو آج جوا کھیلیں، چلو آج حرام کاری کریں، چلو آج پٹاخہ پھوڑیں. یہ جتنی بھی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں نا اسی نفس سے. آج چلو نماز پڑھیں، آج چلو امام حسین کی محفل میں بیٹھیں، آج چلو
حضرت امام کا ذکر سنیں, آج اللہ رسول کی باتیں سنیں. یہ بھی خواہش پیدا ہوئی, یہ بھی کہاں سے پیدا ہوئی؟ نفس سے. جو اچھی خواہشیں پیدا کرتا ہے اس نفس کا نام ہے نفس لوامہ, اور جو بری خواہشیں پیدا کرتا ہے, نافرمانی کی خواہشیں پیدا کرتا ہے, اس نفس کا نام ہے نفس امارہ. نفس امارہ غلط دشا میں لے جاتا ہے, نفس لوامہ صحیح دشا کی طرف لاتا ہے. اور وہ جو ایک مین نفس ہے اس کا نام ہے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ, اور ملک الموت اسی کو نکالتے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, پلٹ اپنے رب کی طرف. یہی کہتے ہیں اور نکال لیتے ہیں. تو نکالا جاتا ہے نفس مطمئنہ, لیکن دو نفس اس کے ساتھ ہیں, اچھی خواہش والا, بری خواہش والا. اللہ نے نفس دے کر یہی تو آزمایا ہے. ہم انسان کو آزمانا چاہتے ہیں, کیسے آزمائے گا مولا؟ نفس دے کر. اچھی خواہش بھی ہوگی, بری خواہش بھی ہوگی. اچھی اچھائیں بھی پیدا کرے گا نفس, بری اچھائیں بھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہماری اچھی اچھاؤں کی طرف جاتا ہے یا پھر غلط راستے پر نفس کے بہکاوے میں آ کر یہ غلط راستہ اپنا لیتا ہے. مطلب یہ اللہ کا بندہ بنتا ہے یا شیطان کا بندہ بنتا ہے. اگر غلط راستے پر گیا تو عبد الشیطان, اور صحیح طرف چلا تو عبد الرحمن. عباد الرحمن قرآن میں آیا, عباد الشیطان بھی قرآن میں ہے. دو ہی طرح کے لوگ تو ہیں. اگر کوئی شریعت, دین, اسلام, سنت, اللہ رسول کے مطابق چلے تو وہ عباد الرحمن, اور جو اللہ کے حکم کے خلاف, اللہ کی شریعت کے خلاف, اپنی مرضی, اپنی اچھا غلط راستے پر چلے, اس کے لیے قرآن میں آیا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان, سورہ یاسین. اے اولاد آدم, کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کے بندے نہ بنو؟ اللہ تعبدوا الشیطان, شیطان کی عبادت, پیروی, عبادت, شیطان کی پوجا یا شیطان کے کہے پر مت چلو. اب دو طرح کے بندوں کا ذکر قرآن میں ہے. اب مرضی ہماری, اللہ رسول کی مان کر ہم عبد الرحمن بنے یا اللہ رسول کو چھوڑ کے ہم عبد الشیطان بن جائیں. بس یہی آزمائش ہے کہ تم بنتے کیا ہو. تمہاری لالچ, تمہاری ہرس, تمہاری دنیا کی محبت کہیں تمہیں بہکا کر حرام اور حلال کی تمیز سے آگے تو نہیں لے جاتی, اس باؤنڈری کو کراس تو نہیں کر جاتے. اور اگر تم حرام و حلال سے بچو گے, جائز ناجائز سے بچو گے اور اس کا لحاظ کرو گے تو یہ عبد الرحمن کی صفت ہے. اور اگر لحاظ نہ کیا عبد الشیطان ہے, شیطان کے بندے ہیں. یہی دو کیٹیگری قرآن میں ہے. عبد الرحمن بن جاؤ چاہے عبد الشیطان بن جاؤ. اور آزمانا یہی ہے, دیکھنا یہی ہے, پرکھنا یہی ہے کہ دنیا کی چکا چوند, یہ دنیا کی زیب و آرائش, یہ دنیا کی چکا چوند کہیں تمہیں ڈگمگا تو نہیں دیتی, تمہارا ایمان متزلزل تو نہیں ہو جاتا, تمہارے اندر حرص و ہوس اور یہ نفس کہیں اتنی طمع اور لالچ تو نہیں پیدا کر دیتا کہ تم اللہ کے باغی بن جاؤ, رسول کے باغی بن جاؤ, شریعت کے باغی بن جاؤ. یہی نفس ہے جس سے تمیز ہوگی جنتی یا جہنمی, جنت یا جہنم. اچھا کیا جنتی, شیطان کی پیروی کی جہنمی. کتنی بڑی آزمائش ہے. اور یہ جانتے ہیں آپ نے, اللہ نے نفس دیا ہے, انسان کو پیدا کیا, لیکن نفس دے کے ہمیں فری ول دے دیا. فری ول جانتے نا, جو چاہو کرو. بھئی حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ میں نے کل بیان کیا نا. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اللہ نے پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد پروردگار عالم نے انہیں جنت میں رکھا. حضرت آدم کو فرشتوں پر فضیلت دی عقل کی وجہ سے. کل میں نے بتایا تھا پرسوں. وہ عقل, وہ صلاحیت,
وہ استعداد، وہ کیپیبلٹی جو اللہ نے ہر انسان کو عقل سلیم کی صورت میں عطا کی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا اور بھیجنے کے بعد ایک پابندی لگا دی، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اس درخت کے پاس مت جانا. کس کے پاس؟ اس درخت کے پاس مت جانا. تفسیر میں بتایا جاتا ہے وہ گیہوں کا درخت تھا. گیہوں. مجھے ایک دن ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تو میں اکثر یہی سوچتا، میرا ایک مزاج ہے کہ میں جو بھی کوئی بولتا ہے تو میں اسے قرآن میں تلاش کرتا ہوں کہ قرآن میں کہاں ہے، اور اللہ ہدایت بھی دیتا ہے، مل بھی جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ بہت یعنی ماہر ڈاکٹر، انہوں نے کہا کہ جس کو ڈائبٹیز ہو جائے، میں آپ کو بھی بتا دوں، ڈائبٹیز ہو جائے تو وہ 3 چیزیں چھوڑ دے. تو میں کہا وہ کیا؟ کہا GPS. GPS. میں نے کہا اس کا مطلب؟ کہا گرین چھوڑ دے، گیہوں چھوڑ دے. گیہوں میں سب سے زیادہ شوگر ہے، اسے چھوڑ دے. P یعنی پوٹیٹو، آلو چھوڑ دے. S یعنی شوگر چھوڑ دے. یہ 3 چیزیں چھوڑ دے اور اس سے پرہیز کرے، ڈائبٹیز ریورس ہو جاتی ہے. اور ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب چاول چھوڑاتے ہیں، روٹی کھلاتے ہیں. کیا اوندھی گنگا بہ رہی ہے جس سے سب سے زیادہ ڈائبٹیز ہوتی ہے، جس میں سب سے زیادہ شوگر ہے، کہتے وہی کھاؤ اور پھر بھوکے مت رہو. کیا کہتے ہیں؟ ڈائبٹیز والے کوئی ہوں گے تو ان کو یہی نا، بھوکے مت رہو. کیوں بھوکے رہو گے؟ کمزوری آئے گی، ڈائبٹیز بڑھ جائے گی. اب میں اس کی نئی تحقیق بتاؤں. 14 سے 16 گھنٹے جو آدمی بھوکا رہے اس کی ڈائبٹیز ختم ہو جاتی ہے. کیا اللہ نے ماہ رمضان میں ہمیں 12-14 گھنٹہ بھوکے رکھوایا؟ یہ اس میں حکمت بالغہ کیا ہے؟ تاکہ ایک بہت بڑی مہلک بیماری سے تم بچ جاؤ. اور اس کو ڈاکٹر چھڑا دیتے، روزہ مت رکھنا. کیوں؟ ڈائبٹیز % ہے تو اس کو ہر 2 گھنٹے میں کھانا دو. کیوں؟ تاکہ ہمارا دھندا چلے. یہ دھندے والی بات ہے. بھوکے رہنے سے ڈائبٹیز ختم ہوتی ہے، اس لیے کہ جب باڈی کو کچھ نہیں ملے گا تو جو کچھ ایکسٹرا ہوگا وہ سب کھا جائے گی. فیٹ بھی ختم ہوتا ہے، اور جب فیٹ ختم ہوگا تو آٹومیٹک ڈائبٹیز کنٹرول میں آتی ہے. خیر، یہ تو میں نے ایک بات کہہ دی، لیکن یہ 3 چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. خاص کر 50 سال کے بعد جان بوجھ کے چھوڑ دیجیے، چاہے ہو یا نہ ہو، کیونکہ 50 سال کے بعد پھر یہ ساری بیماریاں شروع ہوتی ہیں. اور زبان پہ کنٹرول کیجیے کھانے پینے میں. میں نے تو دیکھا ہے 70 سال کا بوڑھا بھی بریانی دبا رہا ہے. میں دیکھ کے ڈر جاتا ہوں کہ 108 اسی کے لیے بنی ہے. ہمیں میدا اتنا کمزور ہے اور تم بریانی کھا رہے ہو. جوانوں کی خوراک ہے. اپنے عمر کے لحاظ سے اپنی غذا میں تبدیلی کرو تاکہ بیماریاں کم آئیں. اس لیے کہ میدے پہ زیادہ لوڈ ڈالو گے ڈائجیشن صحیح نہیں ہوگا اور اس کا لوڈ پڑے گا تمہارے لیور پہ, اور لیور افیکٹڈ ہوا تو ساری باڈی میں نہ جانے کیا کیا ہونا شروع ہو جائے گا. یورک ایسڈ بننے لگے گا, ہاضمہ کمزور ہو جائے گا. اتنا ہی کھاؤ جتنا ہضم کر سکو. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بتانا بھی ضروری ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے والد محترم عبدالوہاب اشرفی صاحب, میں کبھی باہر سے چکن وغیرہ یا کچھ بھی لاؤں دسترخوان پہ رکھ دوں, وہ کبھی ہاتھ بھی نہیں لگائے. اپنا دال چاول روٹی, اور روٹی بھی پیس کے, اور جب میں کہوں تھوڑا یہ لے لو, کہا بیٹا ہمارا میدا اس لائق نہیں ہے.
ایسے لوگ بیمار کم پڑتے ہیں، ڈاکٹروں کی خدمت کم لیتے ہیں، جو اپنے آپ کے معدے کا خیال کریں. مگر میں نے دیکھا ہے شادیوں وغیرہ میں، ارے باپ اتنا بوڑھا آدمی اور بیٹھا ہے اپنا بالکل کھینچ رہا ہے، چکن کھا رہا ہے. جو جوان ہضم نہیں کر سکتے وہ کھا رہے ہیں. تو پھر بعد میں کیا ہوگا؟ ڈائبٹیز شروع ہو گئی. بعد میں کیا ہوا؟ کولیسٹرول ہو گیا. پھر انجیوگرافی، یہ کراؤ، اوپن ہارٹ سرجری کرو، یہ کرو وہ کرو. بعد میں انا للہ و انا الیہ راجعون. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کم کھائیں گے یا صحیح کھائیں گے تو مریں گے نہیں. مرنا تو سب کو ہے، لیکن تکلیف سے مریں گے نہیں، بیماریوں میں گریں گے نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو شریر دیا ہے، ہمیں اس کی ایج کا بھی خیال کرنا ہے. بات چلی کہاں سے تھی کہاں پہنچ گئی؟ ایک ہے شریر، ایک ہے روح، ایک ہے نفس، اور اللہ نے ان تینوں کا مجموعہ بنایا حضرت انسان کو. اب ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، اگر ہم نفس کی خواہشوں کے غلام بنیں گے تو مصطفیٰ کے غلام نہیں بن سکتے، اور جو مصطفیٰ کا غلام ہوگا وہ نفس کی خواہشوں کا غلام نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور یہ آزمانے کے لیے کہ تم شریعت کی مانتے ہو یا اپنی طبیعت کی مانتے ہو. بس یہی آزمائش ہے اور کچھ نہیں ہے. پروردگار عالم نے ہمیں اس دور میں پیدا کیا، اس زمانے میں رکھا، اور ہمارے گرد جو حالہ بنایا وہ زمانے اور وقت کی قید کا حالہ ہے. ہم دو چیز کے پابند ہیں، زمانے کے پابند ہیں یعنی وقت کے پابند ہیں، مکان کے پابند ہیں. بغیر مکان کے ہم رہ نہیں سکتے. مکان کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ نے بلڈنگ بنایا، فلیٹ بنایا وہ مکان نہیں. مکان کے معنی ٹھہرنے کی جگہ. اگر جگہ نہ ہوگی تو آپ کھڑے کائے پہ ہوں گے؟ ہوا میں کھڑے ہو سکتے ہیں، فضا میں کھڑے ہو سکتے ہیں. اگر ہوا میں اڑتے بھی ہیں تو آپ کو جہاز مکان کی صورت میں چاہیے تاکہ آپ اس میں ٹھہر سکیں. تو مکان کے محتاج، زمانے کے محتاج، ہم دونوں چیزوں کے محتاج. ہم زمانے سے باہر نہیں نکل سکتے. وقت کی جو چکری ہے اس سے باہر ہم نہیں جا سکتے. ٹائم اور اسپیس ان دونوں کا پابند بنا دیا ہمیں. بغیر مکان کے تم رہ نہیں سکتے، اور بغیر زمانے کے تمہارا گزر نہیں. تمہاری کتنی بھی عمر ہو لیکن زمانے سے باہر نہیں جا سکتے، وقت کے پابند ہو. اور یہ زمانہ جس کی قسم قرآن ارشاد فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی. آپ نے اس زمانے کی ایک نیرنگی، ویسے تو زمانہ بہت کچھ اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن میں صرف آخری بات کہہ دوں. آخری بات، یہ زمانہ بڑا ظالم ہے. زمانہ ظالم بھی ہے. کیسے ظالم ہے؟ یہ بڑی بڑی واقعات کو بھلا دیتا ہے، بڑے بڑے حادثے کو بھلا دیتا ہے. نہ جانے کیسے کیسے واقعات اس دنیا میں ہوئے. ارے ہماری زندگی میں ہوئے لیکن آج ہم بھول گئے. ہمارا باپ چلا گیا لیکن آج ہم بھول گئے. ہمارا بیٹا ہم سے جدا ہو گیا لیکن کچھ دنوں کے بعد بھول گئے. یہ کیسے بھول جاتے ہیں آپ؟ کہ ہم نہیں بھولتے، زمانہ بھلا دیتا ہے. جیسے جیسے ڈسٹینس بڑھتا ہے، جیسے جیسے واقعات میں فاصلے ہوتے ہیں، زمانہ بدلتا جاتا ہے اور دماغ سے وہ چیزیں غائب ہونے لگتی ہیں. جو دکھ اس دن تھا دوسرے دن نہیں، جو دوسرے دن تھا اس کے بعد تیسرے دن اور ہلکا ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ نہ جانے کیسے کیسے واقعات رونما ہوئے، مگر زمانے نے بھلا دیا. زمانے کے فاصلوں نے اسے دماغ سے اڑا دیا. مجھے ایک بات بتائیں، 26 جنوری یاد ہے؟ بھوکمپ شبابا، دھرتی، کتنا ڈینجر ماحول، کتنا خطرناک. پورا گجرات ہل گیا.
کچھ سے لے کے یوپی تک کے جھٹکے لگے. احمد آباد میں زمین سمندر کے مانند. اور اس وقت میں نے دیکھا جس گلی میں جاؤ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن، دوسری گلی میں جاؤ تبارک الذی بیدہ الملک، تیسری گلی میں جاؤ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. میں نے کہا اگر پہلے ہی کرتے تو آتا کیوں؟ جب آ گیا تو اللہ یاد آیا. لیکن آج 26 جنوری گزری، آپ کو یاد آیا؟ نہیں. اس وقت کیا عالم تھا؟ ہر آدمی ڈرا اور سہما ہوا، سب کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں. لیکن جیسے جیسے زمانہ بیتا، جیسے جیسے زمانہ گزرا، ہم آگے بڑھتے گئے، پیچھے بھولتے گئے. یہ زمانے کی وشیشتا ہے، یہ زمانے کی خاصیت ہے کہ یہ بڑے بڑی ٹریجڈی کو، بڑے بڑے حادثے کو دماغ سے بھلا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. اب جب یہاں تک میرے ساتھ آ گئے اور زمانے کی وشیشتا سن لی آپ نے، بس آخری سوال کروں اور کل وہیں سے خطاب شروع ہوگا. مجھے ایک بات بتائیں، 1400 برس ہو گئے کربلا کو، 1400 برس ہو گئے کربلا کو، مگر آج بھی حسین کی یاد، آج بھی کربلا کا ذکر، آج بھی واقع کربلا. آخر وہ کیا بات ہے کربلا میں کہ صدیاں بیت گئی لیکن محرم کا چاند دکھتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم سب کربلائی ہیں. کربلا یاد آ جاتی ہے، ہر آدمی حسین حسین کرنے لگتا ہے، ہر آدمی ذکر حسین کی محفل سے جاتا ہے، کوئی سبیلے لگا دیتا ہے. یہ حسین کے ذکر کو، حسین کی یاد کو زمانہ بھلا نہیں سکا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کل انشاءاللہ. وآخر